چلتا ہوں، میرے مصطفیٰ جس سال طلوع اجلال فرما رہے ہیں اس سے ایک سال پہلے قحط کا سال تھا۔ حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میرے نبی نے جب طلوع اجلال فرمایا، یعنی نبی آخر الزمان جس سال دنیا میں آئے اس سے ایک سال پہلے قحط کا سال تھا، اور وہ سال بھی بڑی پریشانی میں گزر رہا تھا، بڑی سختی میں گزر رہا تھا، بڑی تکلیف میں گزر رہا تھا۔ حضرت عرب کا ایک دستور تھا، ایک رواج تھا عرب کا، جب عرب کے اندر بچہ پیدا ہوتا تو اسے دیہات کی عورتوں کو دے دیا جاتا تھا دودھ پلانے کے لیے، اسے دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ دیہات کی ہوا فضا اچھی ہوتی ہے، جس میں لگے اچھے طریقے سے نشو و نما ہو، پالن پوشن ہو جائے۔ چنانچہ اسی روایت پر، اسی رواج پر نبی آخر الزمان جب پیدا ہوئے تو آپ کو بھی بنی قبیلے بنی سعد کے حوالے کر دیا گیا تاکہ آپ کی نشو و نما ہو اور آپ کی پرورش ہو ظاہری طور پر۔ سیدہ حلیمہ حضرت سیدتنا حلیمہ خاتون کہتی ہے جب میرے نبی کی ولادت کا سال تھا اس سال بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہی تھی، بڑی مشکل میں زندگی گزار رہی تھی، بڑی تنگی میں زندگی گزار رہی تھی۔ میری قبیلے کی عورتیں مکہ کی طرف چلی بچوں کو لینے کے لیے تاکہ اسے دودھ پلا کر ان کے وارثی ان کے اولیاء سے کچھ انعامات حاصل کیے جائیں اور اس سے زندگی بسر کی جائے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں بھی چلی ان عورتوں کے ساتھ۔ جب عورتیں اور تمام عورتیں مکہ پہنچی ہیں، مکہ پہنچنے کے بعد ہمارے ساتھ کی ساری عورتیں اپنے اپنے کاموں میں لگ گئی، یعنی بچہ تلاش کرنے میں لگ گئی۔ ساری عورتوں کو بچہ مل گیا، میں تھی اور میرے ساتھ عورتیں اور تھی جنہیں بچہ نہ مل سکا۔ اتنے میں میری ملاقات ہوتی ہے عبد المطلب سے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کدھر ہو، کس لیے آئی ہو؟ میں نے جواب دیا میں رضاعت کے لیے آئی ہوں، میں بچہ تلاشنے آئی ہوں دودھ پلانے کے لیے، قبیلے بنی سعد سے میرا تعلق ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا آؤ میرے ساتھ چلو، میرے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اسے دیکھ لو، اگر تمہاری قسمت میں ہے تو اسے لے جاؤ۔ چنانچہ حلیمہ خاتون بیان کرتی ہے میں اور میرے ساتھ کی 7 عورتیں حضرت عبد المطلب کے ہمراہ ان کے گھر گئی۔ میں نبی آخر الزمان کے سامنے تمام عورتیں باری باری پیش ہوئی، حضور کو گود لینے کی کوشش کی لیکن حضور نے کسی کی طرف نظر التفات نہ فرمایا، کسی کی طرف توجہ نہ فرمایا، حضور نے سب سے منہ موڑ دیا۔ لیکن حلیمہ سعدیہ کہتی ہے جب میں نے حضور کے قریب گئی، میں نے حضور کے چہرے پر نظر ڈالی، نظر سے جب نظر ملی میرے مصطفیٰ کا چہرہ مسکرانے لگا، آقا کے چہرے مبارکہ پہ تبسم آ گیا، میں سمجھ گئی میری قسمت کا ستارہ چمک گیا۔ حلیمہ خاتون کہتی ہے میں نے آقا کریم کو گود میں لیا، جب گود میں لیا تو مصطفیٰ اور مسکرانے لگے، مصطفیٰ اور تبسم فرمانے لگے۔ میں نے آقا کو گود میں لے کر کے داہنا پستان آگے کیا، منہ میں دیا تاکہ آقا دودھ پیئیں اور دودھ پی کر کے اپنی پیاس بجھائے۔ سیدہ حلیمہ خاتون کہتی ہے آقا نے دائیں پستان کا دودھ پی لیا، بائیں پستان جب میں نے پیش کیا آقا نے منہ موڑ دیا۔ گویا شیر خاری کے زمانے میں میرے مصطفیٰ چاہتے تھے کہ میرا ایک رضائی بھائی بھی ہے، یعنی اس خاتون کا ایک بیٹا بھی ہے جسے بھی دودھ پینا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اگر دونوں پستان کا دودھ میں پی لوں گا تو اس رضائی بھائی کا حق مارا جائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے دودھ پینے کے زمانے میں اپنے انصاف فرمایا، اس قدر انصاف فرمایا کہ اپنے بھائی کا حق نہ مارا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی برادران، آپ اپنے بھائی کے حق مارنے میں بہت آگے رہتے ہو، نبی کا بچپنا تو پڑھو، تم اپنے بھائیوں کا حق مارنا بھول جاؤ گے، بھائیوں کے ساتھ انصاف کرنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ آقا کریم نے دودھ پینے کے زمانے میں داہنے پستان کا دودھ پیا ہے، بائیں پستان کو اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تم کیا کرتے ہو؟ صبح شام اپنے بھائی کے ساتھ غداری کرتے ہو، ان کے حقوق مارتے ہو، تمہیں دولت ہو گئی، تمہارا چھوٹا بھائی غریب ہے، اسے دبانے کی کوشش کرتے ہو، اس کی زمینیں ہر ایک بالش دھڑکنے کی کوشش کرتے ہو، اس کی جائیداد پر قبضہ جمانے کی کوشش کرتے ہو، اس کی ملکیت کو اپنی ملکیت بنانا چاہتے ہو، گویا کہ تم اس کی زندگی حق تلفی کرتے کرتے جہنم سی بنا دیتے ہو۔ نبی کا بچپنا دیکھو، اس سے سلیقے زندگی سیکھو۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے بچپنے میں دودھ پینے کے زمانے میں ظاہری طور پر دودھ پیتے بچے کو شعور نہیں ہوتا، ظاہری طور پر دودھ پیتے بچے کو عقل نہیں ہوتی، فہم و فراست نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی سمجھ تو دیکھو، میرے مصطفیٰ کا علم تو دیکھو، بے شک یہ علم غیب مصطفیٰ ہی ہے، علم غیب مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے۔ اب حضرت حلیمہ اپنے ساتھ اپنا بچہ تو نہیں نہ لائی تھی، لیکن میرے آقا کو معلوم تھا کہ حلیمہ کا ایک اور بیٹا ہے، اگر میں دونوں پستان کا دودھ پی لوں تو وہ پھر کیا پیے گا، اسی لیے میرے آقا نے دائیں پستان کا دودھ پیا، بائیں پستان سے منہ موڑ دیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے کتنی دفعہ بائیں پستان بھی پیش کیا لیکن میرے آقا نے منہ موڑ دیا ہے۔ ہمارے امام نے جب بچپنے کے زمانے میں مصطفیٰ کا یہ انصاف دیکھا تو آقا امام اہل سنت کا عشق کی زبان اور عشق کے قلم نے یوں لکھا ہے کہ بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے، دودھ پیتے
کی نسبت پہ لاکھوں سلام. یہ انصاف میرے مصطفیٰ کا زمانے طفولیت میں، دودھ پیتے کے زمانے میں، شیر خاری کے زمانے